الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. آج کے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. سب سے پہلے مفتی عابد شاہ صاحب آج کے پہلے مہمان ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، نہایت سینئر اساتذہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حلال فوڈ کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے آپ یقیناً اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، آپ کو اس کا احساس ہے کہ کتنی معتبر رائے ہے. آج کے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ اس پینل کے جو حصہ ہیں مفتی نوید اللہ صاحب موجود ہیں. آپ بھی معاون مفتی استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میں کوئکلی آغاز کروں گا پروگرام کا، اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو صرف اتنا بتانا ہے مجھے کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا اور اپنا سوال شامل کرنے کا طریقہ سمپل سا ہے. فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھیں گے، پیج سرچ کریں گے، آپ پیج سرچ کرنے کے بعد اس پیج کو لائک کریں گے، اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے. اسی ٹرانسمیشن کے اسی پروگرام کے کمنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے، اپنا نام لکھیں گے ساتھ، اور اپنے علاقے کا نام بھی لکھنا آپ ہرگز نہیں بھولیں گے. سیاسی نوعیت کے اور فرقہ وارانہ نوعیت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے گریز آپ کے سوال کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا اہل بنا دے گا. میں آغاز کروں گا بیلجیم سے. پہلا سوال لیں گے شجاع الدین صاحب کا. مفتی عابد شاہ صاحب اوبیسلی ان کی خدمت میں جائے گا آج کا پہلا سوال. سر، میرے ایک بیلجین عیسائی دوست 3 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے اس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ مجھے جتنا دین کے بارے میں علم ہے تو اپنی طرف سے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اور مجھے یہاں کی زبان پر بھی 100% عبور حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی دقت ہوتی ہے. نیز اس کے کاغذات میں اس کا اسلامی نام تبدیل کروانا وہ لازمی ہوگا یا پھر نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو مسلم کا نام اگر ایسا ہو کہ اس میں کوئی اسلامی شاعر کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر تو تبدیل کر لینا چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اسی نام کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں وقتی طور پر مشکلات ہوں تو کسی وقت تک اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. باقی ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے جس مشکل کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ تمام ملکوں میں اسلامک سینٹرز موجود ہیں. بیلجیم میں بھی میں نے سرچ کیا تقریباً کوئی 30 ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پر اس کا نظم موجود ہے نو مسلموں کے لیے تعلیم کا. تو یہ اگر سرچ کریں گے تھوڑا سا تو ان کی یہ ذمہ داری اس وقت بنتی ہے کہ معتبر لوگوں تک، یعنی ایسے لوگ جو دینی حوالے سے قابل اعتبار ہوں، خاص طور پہ رابطہ عالم اسلامی جو عرب کے علماء حضرات ہیں ان کا کام تمام ملکوں میں اس حوالے سے کافی اچھا ہے. تو اگر یہ ان کا سینٹر معلوم کر کے وہاں تک ان کو پہنچا دیں، اور اس زمانے میں یہ بالکل آسان اس طرح سے ہو گیا کہ نیٹ پر بھی وہ بہت ساری جگہوں سے سیکھ سکتے ہیں. islamweb.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام زبانوں میں مواد موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. تو بیلجیم کی جو زبان ہے اس میں بھی مواد ان کو مل سکتا ہے. تو اس طرح سے درست تعلیمات تک یہ ان کو مدد کر سکتے ہیں. جی، اور نام تبدیل کروانا لازمی ہے؟ نام میں اگر کوئی ایسی بات ہو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے اس کے خلاف ہے تو تبدیل کروا دیں، ورنہ تو کوئی ضروری نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عمیر صاحب اپنے آواز سے پوچھتے ہیں. ہمارے اسکول میں مسلمان بچیوں کے ساتھ ساتھ سکھ بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور کبھی کبھی اکٹھے کھانا پینا بھی ہوتا ہے. سکھ بچی بھی گھر سے کھانا بنا کر لاتی ہے، تو کیا مسلمان بچیاں اس کے گھر سے جو آیا ہوا کھانا ہے کھا سکتی ہیں؟ ایک تو غیر مسلموں کا ذبیحہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سکھوں کا جائز نہیں ہے، تو گوشت وغیرہ تو نہیں کھا سکتے ہیں. البتہ گوشت کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں نباتات یعنی سبزیاں وغیرہ ہیں یا دالیں وغیرہ ہیں، تو اس قسم کی چیزیں اگر کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پاکیزہ، اس بات کا یقین ہو کہ وہ پاکیزہ ہیں اور ان میں کسی قسم کی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے. لیکن یہ بچوں کا معاملہ ہے، تو بچوں کو پہلے تو اس بات کی سمجھ دینا کہ وہ حلال حرام میں تمیز کریں اور اس بات کو وہ یقینی بنائیں کہ صرف حلال ان میں سے کھائیں. تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ نہ ہی کھائیں تو یہ بہتر ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. لیکن وہ ان کو روکیں گی کیسے انکار کیسے ہوگا؟ یعنی اس کے لیے تو بلا شبہ ان کو ایک اچھا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کو مثلا یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا ہی لنچ کھایا کریں، کسی اور کا لنچ نہ کھائیں، چاہے کوئی بھی ہو. تو اس طریقے سے وہ ان کے لیے آسان ہوگا سمجھنا. تو بچوں کو جیسے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے وقاص صاحب کا میرپور خاص سے. کیا کسی غیر مسلم کو ووٹ دیا جا سکتا ہے جس نے شہر میں کافی ترقیاتی کام جیسے عیدگاہ کی تعمیر اور دوسرے کام اور بھی وہ کیے ہوں، اور اس کا مقابلہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہو جس نے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہو؟ سر
جی پاکستان کی موجودہ صورتحال میں تو ان کا یہ سوال بے معنی ہے، ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں جو انتخابی نظام ہے جی اس میں غیر مسلموں کا مخصوص کوٹہ ہوتا ہے، مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، جی اور ان نشستوں پہ جو ان کا انتخاب ہوتا ہے اس میں غیر مسلم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں، مسلمان غیر مسلم کو ووٹ نہیں دیتا ہے۔ اچھا تو فی الحال تو اس کا کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی صورت ہو پیدا ہو جائے تو چونکہ مجلس شورا میں، قومی اسمبلی میں ان کا مخصوص کوٹہ رکھنا شرعی حوالے سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ ان کی مخصوص نشست ہو تو اس مخصوص نشست پر ان کو ووٹ دیا جا سکے گا۔ ووٹ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ محمد عمران صاحب کا سوال ہے، بوسکی کا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں ریشم ہوتا ہے جبکہ کپڑے پر 100% پولیسٹر پرنٹ ہوتا ہے سر۔ جی بوسکی جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق وہ مصنوعی ریشم ہے اور صرف نام کا ریشم ہے، اور اسلام نے جس ریشم کو حرام کیا ہے وہ اصلی ریشم جو کیڑے سے بنتا ہے، اس کی ریزش سے بنتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ تو بوسکی جو ہے جس پہ پولیسٹر لکھا ہوا بھی ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ محمد بشیر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کل سرخ رنگ کے لباس کے متعلق مسئلہ سنا، کل یہاں بیان ہوا۔ میں یہاں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہمیں کمپنی نے سرخ رنگ کی ٹی شرٹ دی ہوئی ہیں جس کو پہننا ہمارے لیے ضروری ہے ڈیوٹی ٹائمنگ میں۔ ہم نے کئی بار سرخ رنگ کی شرٹ دینے کے لیے کمپنی کو منع بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سرخ رنگ کی شرٹ ہی ملتی ہے، اور یہ تو یہاں ہمارے قریب ایک ہوٹل ہے وہاں بھی سرخ رنگ کی شرٹس پہنتے ہیں لوگ جو کام کرتے ہیں وہاں پہ، تو کیا حکم ہوگا سر اس حوالے سے؟ جی سرخ رنگ کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے، میں تو کل موجود نہیں تھا، اس کی تفصیلات کیا ذکر کی گئی ہے، لیکن اس کی میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ شرعی حوالے سے خالص سرخ رنگ جس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اگر اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہے ساتھ تو یہ مردوں کے لیے پہننا یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو پینٹ شرٹ میں اگر پینٹ دوسرے کلر کا ہے تو بھی وہ خالص سرخ نہیں ہوگا، اور ایسے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ کمپنی کا خاص شرٹ ہے تو اس پہ تو کمپنی کا لوگو وغیرہ کچھ چیزیں اور بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو صرف سرخ رنگ کا نہیں ہوتا، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ خالص سرخ ہے تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو تبدیل کروائیں اور اس میں کم از کم دوسرے رنگ کو شامل کروا دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ اگر پھر بھی مجبوری ہے کیونکہ سرخ رنگ جو ہے وہ تو مکروہ ہے نا؟ جی مکروہ ہے، اگر مجبوری ہے، وہ بڑی کمپنی ہے وہاں تبدیل کروانا ممکن نہیں ہے تو پھر ہر استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حفیظ الرحمان صاحب کا کویت سے سوال ہے، بعض مرد اپنے سینے یا جسم کے مختلف حصوں سے بال موڑتے ہیں تو جائز ہے ایسا کرنا؟ جی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حصوں کے بال کاٹنا تو ایک خاص مدت کے بعد واجب ہے، دیگر جسم کے جو حصے ہیں ان کے بال کاٹنا بھی مباح ہے۔ بہت شکریہ، جائز ہے۔ لیے سے محسن بلوچ صاحب کا سوال ہے، نوجوان لڑکے کا بال بڑھانا کیسا ہے سر؟ اگر بال رکھ سکتے ہیں تو اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی؟ کیا؟ جی نوجوان لڑکا بھی بال رکھ سکتا ہے، اور بال ایک تو مسنون بال ہیں جو کانوں کی درمیان تک یا کانوں کی لو تک یا اس سے ذرا نیچے تک گردن تک وہ بال تینوں تو مسنون ہیں جس کو پٹے کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسنون بال نہیں رکھ سکتا ہے، اس سے کم بڑے بال رکھتا ہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ اگر سارے سر کے بال برابر رکھے جائیں، یعنی اس طریقے سے کہ بعض سر کو نہ منڈوایا جائے، یعنی بعض سر کو منڈوا کے بعض سر کے بال رکھنا یہ تو ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا ہے، برابر رکھتا ہے سر کے بال، تو یہ جائز ہے۔ باقی اس کی حدود شرائط شرعی حوالے سے یہ ہے کہ جو بال رکھے تو وہ اس میں کنگھا کرے، تیل لگائے اس میں، اور اس کا خیال رکھے۔ البتہ بہت زیادہ تکلف میں پڑ جانا کہ ہر وقت انہی کی فکر ہو تو یہ بھی شرعی حوالے سے مناسب نہیں ہے، تو یہ ان کی حدود ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سعدیہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں سوال کہ جی میں نے بہت کروشل حالات تھے، ان میں خلا لیا، حالات سے تنگ آ کر بہت دکھ سہے، اب دوبارہ شادی کے لیے ظاہر ہے کوئی وظیفے کے طور پر ایک دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ اس طرح کے حالات میں جب کہ کوئی نعمت آدمی سے چھن گئی ہو، اس کے دوبارہ حصول کے لیے یہ دعا وہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ سرخ رنگ کا جو آپ نے لباس ابھی اس پہ بیان کیا، ایک اور سوال اس سے متعلق آیا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہے؟ عورتوں کے لیے سرخ رنگ پہننا جائز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے۔ صاحب زادہ صاحب کا سوال ہے ریاض سے، سعودی عرب سے، میں ایک آدمی کو ہر مہینے 50,000 ریال دیتا ہوں جی، جس پر وہ 2,000 ریال منافع دیتا ہے، چاہے وہ نقصان کرے یا فائدہ، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جائز ہے میرا یہ کام یا نہیں جائز؟ کام ختم ہونے پر وہ پورے 50,000 روپے واپس کر دے گا، یعنی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ خالص وہ سود ہے جس کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔
کوئی صورت نہیں ہے، اس کی کوئی جائز صورت ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی دکان کا کام کرتے ہیں مثلا، تو یہ ان کو 50,000 ریال کا سامان لے کر دے دیں۔ جی، وہ سامان وہ خود خریدتے ہوں گے، لیکن یہ پیمنٹ کر کے اور اپنے لیے یہ مالک بن جائیں ٹھیک ہے، اور اپنے قبضے میں بھی لے لیں، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو اس پر کچھ خاص منافع رکھ کر کہ مثلا 55,000 ریال میں ان کو 1 سال تک کے لیے یا 6 ماہ کے لیے جو بھی مدت یہ مقرر کریں اس کے لیے یہ فروخت کر دیں ادھار پر، تو یہ پھر تجارت ہوگی اور یہ جائز ہوگا۔ جائز ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب۔ عفاف صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں سوال، یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کی عیادت کی جو حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، جی، تو کیا یہ واقعہ مستند احادیث اور سیر سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ عوام میں بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی معتبر کتابوں میں اس کا کوئی اصل نہیں ملتا، اچھا، اور تقریباً بے سند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تقریر کے لیے یہ بنا لیا ہو اور بعد کے لوگوں نے تحقیق کیے بنا اس کو شروع کر دیا اپنی تقریروں میں بیان کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے اس طرح غیر مستند واقعات کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اور خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع بھی فرمایا کہ جو میری طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس بنا پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ایسے واقعات احادیث بیان کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں اس حدیث کا مستاق نہ بن جائے۔ اس بنا پر یہ واقعہ جو ہے یا اس طرح کے 2-4 اور واقعات ملتے ہیں تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ۔ میں خود بذات خود سن کے اس کو اصل ہی سمجھتا تھا، اور یہ خطیب حضرات اتنا رلاتے ہیں اس واقعے پہ لوگوں کو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب آنسو ختم ہو جاتے ہیں، جو مطلب سٹاک ہوتا ہے نا آنسوؤں کا، اتنا رلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل بے اصل واقعہ ہے، یہ کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ جزاکم اللہ۔ ملک بلال صاحب کا سوال ہے، جی، کسی کاغذ پر مکہ یا پھر مدینہ لکھا ہوا ہو تو اس کو زمین یا کچرے میں پھینکنے سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، مکہ یا مدینہ اس سے مسلمانوں کے احترام والا تعلق ہے، اس بنا پر جہاں پر مکہ یا مدینہ کی کوئی تصویر ہو یا ان کا نام اس طرز پہ لکھا ہوا ہو تو کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے، زمین پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کاغذ وغیرہ کو مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈال دیا جائے، جہاں سے وہ بحفاظت کسی صحیح مقام پر پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال مظہر صاحب کا ہے مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حج کا ارادہ ہے، تو اگر شوال میں یہ سوال ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے سردار آصف صاحب کا، آپ اس کا کوئکلی رسپونڈ کریں گے اس پہ کیونکہ ابھی موسم ہے؟ چلو میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حج کا ارادہ ہے، تو اگر شوال میں عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے تو دم واجب ہوگا سر؟ جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہو تو ان کے لیے پھر اس صورت میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ ان کے ذمے دم لازم ہوگا عمرہ کرنے کے بعد۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سردار آصف صاحب نے، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو بنت آدم صاحب برطانیہ سے آپ نے سوال لکھا ہے، سوال ہم نے 2-3 دن پہلے شامل کرنا تھا، ہمارے پاس موجود تھا، لیکن اس میں کچھ تحقیق کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے سوال جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کو شامل کرتے ہیں۔ سردار آصف صاحب کا سوال ہے، والدین میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو گیا جی، تو کیا ان کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مرحوم والدین کے لیے یا والد اور والدہ میں سے جو بھی فوت ہو جائے ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ جس شخص پر خود قربانی واجب ہو تو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کر لیں، پھر ساتھ میں اگر وہ ساتھ ہے تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بالفرض اگر کوئی خود نہیں کرتا، ان کے لیے کر لیتا ہے تو بھی ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے یعنی اپنی قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے اور ویسی دل یہ چاہتا ہے کہ میں والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر لوں کہیں سے، تو قرض وغیرہ کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو جس شخص پر اپنی قربانی واجب ہو، شروع میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کر لے اور ساتھ میں والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر لے تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ثواب پہنچے گا، بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے لاہور سے عمران صاحب کا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں چیز تقسیم کروں گا،
اب کیا وہ چیز جو تقسیم کرنے کا انہوں نے کہا ہے وہ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے؟ یہ چیز چونکہ اس کے ذمہ تقسیم کرنا واجب ہے، تو جو چیز واجب ہو ذمہ میں وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے نظر کے طور پر جو اس کے ذمہ چیز واجب ہوئی ہے تو مسلمان فقراء کو وہ دے دے، کسی غیر مسلم کو نہ دیں. بہت شکریہ. بختیار صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا اور 5,000 روپے ہیں نقد، تو ان پر زکوٰۃ سال پورا ہونے کی صورت میں فرض ہوگی یا اسی وقت ادا کرے جب وہ؟ دیکھیے، اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اب سال پورا ہو گیا ہے اور سال پورا ہونے پر ان کے پاس یہ سونا موجود ہے اور نقدی بھی موجود ہے اور دونوں کو ملا کر ظاہر ہے وہ نصاب زکوٰۃ تک وہ پہنچ جاتی ہے رقم، تو ابھی اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھی، اب صاحب نصاب بن گئی ہے، تو اب فوری طور پر اس کے ذمہ یہ لازم نہیں، یہیں سے اس کا سال شروع ہوگا. اگلے سال جب وہ اس تاریخ کو دوبارہ سے صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ٹھیک، جزاکم اللہ. بہت شکریہ. یاسر شاہ صاحب کا سوال ہے آسٹریلیا سے. میرے ایک دوست نے گھر خریدا ہے جس میں وہ رہتا ہے، مگر قسطوں کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے ناکافی ہیں. کیا میں یہ قسطیں ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتا ہوں اسے؟ کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی ان کے پاس نصاب کے مطابق جو نصاب میں 4 اشیاء ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی ہے اور مالی تجارت، اور ساتھ میں زائد مال جو ہے جو سال بھر میں استعمال نہ ہوتا ہو، ان سب کو ملا کر نصاب کے بقدر رقم نہیں بنتی ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے. تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بنتا، ظاہر ہے اس پر قرض کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس پر کتنا قرض ہے اس گھر کے مد میں. بہرحال اگر وہ صاحب وہ مستحق زکوٰۃ بنتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں بنتا تو پھر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اور قاری تیمور شہزاد صاحب مانسہرہ سے پوچھتے ہیں ایک سے زائد پلاٹ اگر اس نیت سے خریدے جائیں کہ ضرورت پڑنے پر اپنے استعمال میں لاؤں گا، یا اگر پیسوں کی ضرورت پڑی تو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کروں گا، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی طرف بھی، یعنی جو ان کا ارادہ ہے خریداری کے وقت وہ فائنل نہیں ہے کہ کیوں خرید رہا ہے. جی ہاں، زکوٰۃ پلاٹ پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے کہ جب شروع میں خریدتے وقت بھی تجارت کی نیت ہو اور وہ نیت ابھی تک برقرار ہو. جی. تو اگر شروع میں تجارت کی نیت نہیں تھی یا ابھی وہ نیت برقرار نہ ہو تو پھر اس پلاٹ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. تو ان کا بھی کوئی یقینی ارادہ کسی طرف نہیں تھا، شک ہے، تو اس شک کے بنا پر اس پر وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لہٰذا جب یقینی طور پر جب وہ کوئی صورت واضح نہ ہو جائے کہ شروع میں بھی اس نے تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور اب بھی تجارت کی نیت ہو، تو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور محمد حنیف صاحب کا سوال ہے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے چند لوگوں کا کسی عذر کی بنا پر باجماعت نماز ادا کریں، یعنی جماعت سے پہلے وہ جماعت کر رہے ہیں وہاں پہ. جی ہاں، اس صورت میں جماعت تو ہو جائے گی، البتہ مستقل ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے جس کی بنا پر مسجد کی جماعت میں کمی واقع ہو. تو اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ کہیں ان کو جانا ہے تو ضرورت کی بنا پر اور انہوں نے جماعت پڑھ لی ہے تو جماعت ہو جاتی ہے، مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب تنویر صاحب کینیا سے پوچھتے ہیں اگر میں کوئی آئل پاکستان سے کلو کے حساب سے لیتا ہوں اور کینیا لا کر لیٹر کے حساب سے بیچتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ گاہک کو کہہ دیتا ہوں کہ میں لیٹر کے حساب سے سیل کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میں نے خریدا جو ہے وہ کلو کے حساب سے. جی بالکل، اس طرح سے کرنا جائز ہے، اس میں شرعی حوالے سے کوئی حرج نہیں. ٹھیک. محسن انی صاحب لاہور سے کہتے ہیں جی کتوں کا کاروبار کرنا اور اس میں سرمایہ کاری کرنا حلال ہے؟ جی کتوں کے بیچنے اور اس کے سمن کو کھا لینے سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ کچھ بعد میں اس ممانعت کے بعد میں کچھ کتوں کی، خاص قسم کے کتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکھنے کی اجازت عطا فرمائی. مسند احمد میں ایک باب ہے، باب الرخصت فی ثمن الکلب، اور اس میں اس کا ذکر ہے تو احادیث کا. تو اس میں ایسا کتا مثلا جیسے شکار کے لیے کتا ہوتا ہے، یا فصل یا ریوڑ وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یا چوکیداری کے لیے جو کتا ہوتا ہے، تو اس سے فقہائے کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ ہر وہ کتا جو کسی جائز غرض یا فائدے کے لیے
رکھا جاتا ہو، اس میں کوئی فائدہ موجود ہو، جائز غرض موجود ہو، تو اس کو رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ البتہ محض شوقیہ کتے جس طرح سے خاص نسل کے آج کل رکھے جاتے ہیں تو وہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہیں، اور ان کی خرید و فروخت، ان کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس طرح سے، اور ان کو بیچنا اور ان کے ثمن کا حاصل کرنا وہ بھی حلال نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ نفیس صاحب لاہور سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، انعامی بانڈ نکل آئے تو کیا وہ انعام والے جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں؟ جی، بانڈز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک جوئے کی ایک شکل ہے، اور اس کو اگرچہ انعام کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ انعام نہیں ہوتا، تو وہ جوئے کی رقم ہے، اس لیے وہ جائز نہیں۔ جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کامران پٹیل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال، شیئرز کا جو کاروبار ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ہو یا تو وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے؟ جی، اس حوالے سے ہمارے تفصیلی کلپ بھی بنے ہوں گے۔ شیئرز کا کاروبار چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کمپنی کا وہ باقاعدہ مستقل رکن بن کے ان کا ڈیویڈنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سالانہ نفع جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا بنیادی کاروبار حلال ہو، اور اگر وہ سود، ان کی آمدن میں سود شامل ہو، سود کے کاروبار میں وہ کسی حد تک انوالو ہوں، تو پھر سالانہ میٹنگ میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اور اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس طریقے سے شیئرز کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ڈے ٹریڈنگ نہ کی جائے، یعنی جو شارٹ سیل ہوتی ہے یا فارورڈ سیل ہوتی ہے، مستقبل کی بیوات، وہ نہ ہو۔ T+2 یعنی جس دن آپ خریدیں اس کے 2 دن بعد آپ آگے بیچیں، تو اس طریقے سے شیئرز کا کاروبار اور اس کی تجارت کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے اسامہ حسن خان صاحب کا سوال ہے، کیا تعمیراتی اخراجات پورے کرنے کے لیے اسلامی بینک سے قرض لینا جائز ہوگا؟ جی، اسلامی بینک جو فائنانسنگ یا فراہم کرتا ہے، ہاؤس فائنانسنگ، تو وہ قرض کی شکل تو نہیں ہوتی، ڈیمینیشنگ مشارکہ وغیرہ ان کی دیگر پروڈکٹس ہیں، اور ان پروڈکٹس کو لینا جائز ہے بشرطے کہ وہ مستند شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں کام کرنے والا واقعتاً اسلامی بینک ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد صاحبہ پوچھتی ہیں، جی بینکرز کے گھر جا کر کھانا، کسی دعوت وغیرہ میں جا کر کھانا کیسا ہوگا؟ تو اگر کھا لیں کسی مجبوری کے سبب تو پھر کیا کریں، کفارہ؟ جی، ایسا بینک کا ملازم جو سودی کام کرتا ہو اور اس کی آمدن جو ہے وہ حرام ہو ساری، تو اور یہ معلوم ہو کوئی اور آمدن کا ذریعہ نہ ہو، تو ان کے ہاں کھانا ظاہر ہے کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس سے بہتر طریقے سے بچنے کی کوشش لازم ہے۔ البتہ اگر کبھی مجبوری میں کھا لیا گیا ہو تو اتنی رقم وہ صدقہ کر لینا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ اور بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، والدہ کی جو جائیداد وغیرہ ہے جی، والدہ جس بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، والدہ کے پلاٹ سے جو کرایہ کے پیسے آتے ہیں وہ اس بیٹے کے گھر میں ہی خرچ ہوتے ہیں، تو کیا بیٹے کو ان کی زندگی میں ہی اپنی بہنوں کو والدہ کی جائیداد میں حصہ دینا ہوگا؟ کیا بیٹے کو اس کرایہ کی رقم استعمال کرنے کا، چونکہ وہ اکیلے استعمال کر رہا ہے، اس کو گناہ ہوگا یہ نہیں؟ لیکن والدہ کے کرائے کی جو رقم آتی ہے ان کے پلاٹ سے، تو وہ اس کی مالک والدہ ہیں اور اس کا مکمل اختیار والدہ کو ہے، تو والدہ اپنی اولاد میں سے، بیٹے یا بیٹیوں میں سے جس کو وہ رقم دے گی وہ دے سکتی ہے، اس کی حیثیت گفٹ کی ہوگی۔ لیکن گفٹ کے حوالے سے بھی شریعت کی اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر اولاد میں سے کسی ایک کو دی جائے تو دوسرے کو بھی دی جائے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ تو والدہ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس رقم میں سے کچھ حصہ اپنی بیٹی کو بھی دے۔ البتہ اگر وہ بیٹے کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا سب کچھ اس کا بیٹے کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے وہ کچھ زائد دیتی ہے بیٹے کو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں سران کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور محمد یاسین صاحب کا سوال ہے کویت سے، جی زید نے اپنی جائیداد زندگی میں بیٹوں کے نام کر دی اور بینک اکاؤنٹ کے نیکسٹ آف کن بھی بیٹے ہیں، اب زید کی وفات کے بعد وہ پراپرٹی اور اکاؤنٹ کی رقم کے وارث بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں بھی اس میں حصہ دار ہوں گی؟ جی، بینک اکاؤنٹ میں آدمی کے جو رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس رقم میں اگر کسی کا اور کا نام بھی اس طرح اپنے ساتھ لکھ لیا گیا ہو تو اس سے وہ مالک نہیں بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یعنی یہ رقم ان کو دی جائے، تو یہ ان کے قبضے میں ہے اور صرف، اور جب قبضے اور ملکیت میں ہے تو انتقال کی صورت میں یہ ساری رقم جو ہے اس کے سب ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور یہ صرف ان کے نام نہیں ہوگی، ان کی ملکیت نہیں ہوگی جن کے نام ان کے ساتھ اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ مفتی نوید اللہ صاحب، سعد صاحب کا سوال ہے حیدرآباد سے، جی
کسی نے کہا کہ سورہ عبس اور سورہ لہب جیسی صورتیں فرض نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، صرف ترتیب میں ہی پڑھی جائیں گی، تو کیا صحیح کہا ہے انہوں نے کہنے والے نے؟ فرض نماز میں وہ اختیار ہے، جو بھی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں سے ہر جگہ میں سے پڑھ سکتے ہیں. جی. لہٰذا یہ کہنا کہ سورہ عبس یا سورہ لہب نہیں پڑھنی چاہیے یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے. اس لیے اختیار ہے، جو بھی صورتیں وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. کوئی متعین صورت اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہے، قرآن کریم میں ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے کسی نامعلوم سائل نے کہ جی اگر مقتدی امام کے ساتھ تشہد میں پوری اتحیات نہ پڑھے، مثلا السلام علیکم ایھا النبی تک پڑھا ہو اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو کیا مقتدی جلدی سے بقیہ اتحیات پوری کرے گا یا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سر؟ نہیں، اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اپنی اتحیات مکمل کرے گا جی، اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو اتحیات مکمل کیے بغیر امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ واجب ہے کہ اتحیات مکمل کر لے. بالفرض اگر کوئی غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. ہو جائے گی. بہت شکریہ. امام صاحب بس اوقات جلدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہاں، تو اتحیات یہ ہے کہ درود شریف سے پہلے تک جہاں اتحیات مکمل ہو جاتی ہے وہاں تک پھر کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. حذیفہ رضوان صاحب کا اگلا سوال ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں سر کہ جی میں آخری رکعت میں اتحیات میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا، لیکن جیسے ہی بیٹھا تو انہوں نے سلام پھیر دیا، جبکہ میں پورے طریقے سے اتحیات کی شکل میں بیٹھا بھی نہیں تھا. تو کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں؟ بڑا تیز امام صاحب تھے سر. جی ہاں، تو شاید وہ ایسے وقت میں آ گیا ہو جہاں امام بالکل آخری اس میں سلام کے قریب ہو. بہرحال جب وہ شریک ہو گیا نماز میں، اتحیات کے لیے بیٹھا ہو یا فقط اس نے تکبیر تحریمہ ہی کہہ دیے اور امام نے سلام پھیر دیا، بہرحال وہ جماعت میں شریک ہو چکا ہے. تو اب اگر وہ اتحیات کے قریب پہنچ گیا ہو یا بیٹھ گیا ہو تو اتحیات مکمل کر کے پھر اٹھ کر اپنی وہ رکعتیں پوری کر لے، نماز ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. بنت عبد المجید صاحبہ کا سوال ہے، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور بیچ میں کوئی سامنے سے تصویر والے کھلونے یا گڑیا لے کر گزر جائے یا کھڑا ہو جائے تو نماز جاری رکھنی چاہیے یا توڑ دینی چاہیے؟ کہ اگر وہ جلدی سے گزر جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ اگر وہ اس کو لے کر وہاں سامنے ہی کھڑا ہو جائے اور اس کے نقوش وغیرہ نظر نہ آ رہے ہوں تو بھی، یعنی اتنے چھوٹا ہو کھلونا ہو کہ نقوش وغیرہ نظر نہ آ رہے ہو تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر وہ کھلونا اس قدر بڑا ہے کہ اس کے باقاعدہ نقوش نظر آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس صورت میں اختیار ہے نماز پوری کریں تو نماز تو ہو جائے گی، البتہ کراہت ہوگی اس میں. اور اگر وہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ کراہت سے بچنے کے لیے نماز توڑ کر ان کو سمجھا کے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا بھی اختیار ہے، اس پر بھی عمل کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور عبداللہ نفیس صاحب، آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے شروع میں ہی. کوشش کیا کریں کہ پروگرام میں شروع سے شامل رہا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب سن سکیں. سرتاج احمد صاحب کا سوال ہے، غیر مسلم ہندو وغیرہ کپڑے دھو رہے ہوں اور کپڑوں سے چھینٹے پڑیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دھوئے ہوئے کپڑوں سے پانی کپڑوں پر گرے تو کوئی ناپاکی کا حکم تو نہیں لگا؟ ہندو اگر ان کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو محض پانی میں ہاتھ وغیرہ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر ان کے کپڑوں کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نجس ہے اور وہ کم پانی میں دھو رہے ہیں تو بھی اس طرح کے کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ کپڑے نجس ہے اور وہ کم پانی میں دھو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پانی جو ہے وہ کم پانی وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس صورت میں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ چینٹے کس قدر ہے. اگر سوئی کی نوک کے برابر اس طرح کی چینٹے ہو تو اس سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن اگر زیادہ پانی گر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو یقین کی بات ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے یا نہیں. اسی طرح اگر بات یہ ہے کہ وہ اس پر نجاست کے بارے میں تو معلوم ہے لیکن پانی جاری ہے، پانی آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، یا بہت بڑا حوض ہے اس میں وہ کپڑے دھو رہے ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چھینٹے پڑنے سے پھر کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. اور اجمل خان صاحب، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے گزشتہ ٹرانسمیشنز میں. عاصم حسان صاحب کا سوال ہے، کیا سمندر کے پانی میں نہانے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی؟
دیکھیے انہی کپڑوں میں اگر وہ اس طرح ہو کہ اس میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی جو علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز ایسے کپڑوں میں پڑھنی چاہیے کہ جس میں آدمی عام مجالس میں جا سکتا ہو، تو اگر ایسے کپڑے ہو جو ساتر ہے جس سے وہ ستر چھپا ہوا ہے اور اعضاء بھی بالکل واضح نظر نہیں آ رہے، تو اس میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر ساتر کپڑے نہیں ہے جس سے ستر چھپا ہوا ہو تو پھر یہ انتظام کرنا چاہیے کہ جو خشک کپڑے رکھے وہ پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ انہی کپڑوں میں آدمی نماز نہ پڑھے، دوسرے جو صاف کپڑے رکھے ہوئے ہوں ساتھ میں خشک کپڑے ان میں نماز پڑھ لے۔ بالفرض اگر وہ کپڑے ساتر ہے، ستر اس پہ چھپا ہوا ہے اور کوئی اس میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے، ایک لڑکی کو 10 جون سے مینسز آنا شروع ہوئے جی اور لگاتار جاری رہے، اس نے 10 دن پورے ہونے کے بعد نمازیں شروع کر دی، میڈیسن بھی لی، لیڈی ڈاکٹر نے 21 دن کا کورس دیا اور کہا کہ میڈیسن شروع کرنے کے 3 دن بعد بلیڈنگ رک جائے گی اور اگلے جو مینسز ہوں گے وہ 21 دن میڈیسن کھانے کے 3 یا 4 دن بعد شروع ہوں گے، یعنی رکنے کے 24-25 دن کے بعد۔ لیکن بلیڈنگ مکمل رکنے کی بجائے ہلکی ہلکی جاری رہی۔ اب وہ نمازیں کس حساب سے چھوڑیں گی جی؟ 10 جولائی سے یا میڈیسن کے کورس کے مطابق؟ کیا کہتے ہیں جی، اگر یہ اس طرح ہے کہ ان کو پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ حیض آیا ہے تو اور یہ اب تک وہ مکمل جاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ 10 جون سے شروع ہوا ہے تو 20 جون تک یہ 10 دن وہ حیض کے رہیں گے اور اس میں ظاہر ہے نماز روزہ وہ چھوڑ دے گی۔ پھر اس کے بعد جو 20 دن ہوں گے اس میں بھی یہ کہہ رہے کہ مسلسل وہ خون جاری ہے میڈیسن کھانے کے باوجود، تو یہ 20 دن اس کے یہ شمار ہوں گے کہ اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ اس کے بعد جب 20 دن پورے ہو جائیں گے، ظاہر ہے 20 دن وہ 10 جولائی کو پورے ہوں گے، تو پھر 10 جولائی سے پھر 10 دن جو ہے اس کے حیض کے دن شمار ہوں گے، اس میں نماز روزہ وغیرہ وہ چھوڑ دے گی۔ تو یہ اس صورت میں کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کو یہ حیض شروع ہوا ہے، تو 20 دن مہینے میں 20 دن اس کے پاکی کے شمار ہوں گے اور 10 دن وہ حیض کے شمار ہوں گے۔ اور اگر اس طرح ہے کہ پہلے سے وہ حیض ہے اور ان کی ایک خاص عادت ہے، مثلا 7 دن یا 8 دن کوئی عادت ہے اور اس میں نے یہ ہوا کہ 7-8 دن میں خون رکنے کے بجائے وہ خون مسلسل ابھی تک جاری ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ 7-8 دن اس کے حیض کے تھے اور ابھی جو ہے اس کے حیض کے دن نہیں ہے، پاکی کے دن ہے، بہرحال اس کو استحاضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگلے مہینے میں یہ 7 دن جب آئیں گے، اگلے مہینے میں جو اس مہینے میں 7 دن ان کی عادت گزر چکی، اگلے مہینے میں وہ 7 دن جب آئیں گے، انہی 7 دنوں میں وہ روزہ اور نماز چھوڑ دے گی اور اس کو حیض سمجھے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ دن وہ استحاضہ شمار کرے گی اور اس میں اپنی نماز بھی پڑھے گی، اپنے روزے بھی رکھے گی۔ تو یہ تفصیل۔ بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے پینل میں، اور تمام ناظرین سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔